وہ خدا جس نے ساری زندگی میری حفاظت کی اور مجھے تمام بلاؤں سے محفوظ رکھا، جس نے میری آنکھیں اور میرا سر چوم کے کہا کہ جنتیں نہیں بلکہ میں تیرا ہمیشہ کا صلہ ہوں، تو میں آ گیا ہوں۔ شکریہ مغل اجالا صاحبہ، امیر فیصل اور وہ لوگ جو پیاسے ہیں، کیونکہ یہ در و دیوار ترس گئے ہیں خدا کے لیے، وہ آئیں اور خدا کے دیدار سے اپنی پیاس بجھائیں۔ تو میں یہاں پہ ہوں، جب چاہیں آپ شروع۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید زاہد خان صاحب، اور شکریہ فیصل بھائی۔ پہلا ہی سوال کسی ممبر کی جانب سے ہے، وہ میں فارورڈ کرتی ہوں۔ جی محترم، انہوں نے کہا ہے زاہد صاحب مبارک ہو، انڈیا کی اصلاح کے لیے ایک نبی چائنا میں تیار کیا جا رہا ہے، یعنی اب انبیاء بھی میڈ ان چائنا ہوں گے۔ چائنا ہر میدان میں ترقی کر رہا ہے۔ محترم، جہاں تک میں سمجھی ہوں، کل پروگرام کے آخر میں ایک آڈیو کلپ لگایا گیا تھا جس میں آپ کا کسی فالوور نے اپنا کوئی روحانی ایکسپیرینس بیان کیا تھا، تو اس کے حوالے سے شاید انہوں نے یہ سوال کیا ہے یا بیان دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ ہم آج ایک بار پھر سے محترم زاہد خان صاحب کا پرخلوص استقبال کرتے ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں۔ ان کو ویلکم کہتے ہیں ایک اور سوال و جواب کی نشست کے لیے، اور اس نشست کو آرگنائز بھی مغل بہن ہی کر رہی ہیں اور وہی اس کو انجام دیں گی۔ شکریہ۔ نہ چائنا تیار کر سکتا ہے، نہ پاکستان، نہ کوئی دنیا کا خطہ تیار کر سکتا ہے کسی نبی کو۔ اب یہ خدا کی عنایات ہیں کہ ہمارے ممبر جو چائنا میں ہیں ان پر خدا مہربان ہے، ان کو ہند اور پاکستان کا مسیح بنانا چاہتا ہے، اور خدا نے دکھا بھی دیا، اور وہ سارے مضمون میں نے سمجھا بھی دیے۔ تو اب یہ ایک لمبا عرصہ کراس ہے، قربانیاں ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں کہاں تک جائیں گے، کیا ہند کا مستقبل ہوگا۔ باقی جب تک میں زمین پہ موجود ہوں، میری بھی گائیڈنس رہے گی۔ تو یہ خدا کی ذات ہے، وہ جو چاہے جہاں سے چاہے مردوں میں سے زندہ کھڑے کر دے اور زندہ میں سے مردے کھڑے کر سکتا ہے، اور یہ اس نے کر کے دکھایا ہے۔ اگر کوئی قابل ہو تو جنتیں، خدا کی ذات اور فرشتے سب مائل باکرم ہیں انسانیت پر۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ اگلا سوال جو ہے وہ کل جو ہماری بات چیت ہو رہی تھی کہ جو لوگ انبیاء کے طور پر چنے جاتے ہیں، کیا وہ پہلے سے روحانی طور پر ویل گرومڈ ہوتے ہیں، یا یہ ان کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو روحانی لحاظ سے نکھارتے رہیں وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے اس کا کافی تسلی بخش جواب دیا تھا، لیکن اس پر ایک مزید سوال آیا ہے کہ مسلمانوں میں یہ کانسیپٹ بہت توہین آمیز سمجھا جاتا ہے اگر یہ کہا جائے کہ انبیاء کے روحانی درجات میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ کبھی وہ قرب کے انتہائی مقام پر ہوتے ہیں اور ان کی زبان خدا کی زبان بن جاتی ہے، اور کبھی ان کی روحانی حالت میں تنزل بھی واقع ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور حلاوت کی لذت جو ہے وہ چھن جاتی ہے۔ تو اس کانسیپٹ کو ذرا واضح کریں کہ ایسا کیوں ہو سکتا ہے۔ موسیٰ مشن چھوڑ کے، چلو وہ تو قتل کا واقعہ ہو گیا، مدائن چلے گئے۔ جب مدائن پہنچے تو جب خدا کی ذات دکھائی دی تو موسیٰ بڑے بڑبڑائے کہ تو نے اتنا عرصہ مجھے انتظار کرایا۔ پھر رستے میں جب جا رہے تھے تو رستے کے اندر ہی
انہوں نے یہ کہا کہ تو نے مجھے کیوں چنا؟ میں کوئی ان کی ماں ہوں کہ ان کو پیٹ میں لیے لیے پھروں؟ عیسیٰ کا لے لیں، اس نے کہا کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ میری تو یہ امید تھی کہ تو میرے ساتھ ہوگا۔ محمد صاحب کا لے لیں، غلام احمد قادیان کا لے لیں، خدا بار بار کہہ رہا ہے کہ کیا میں تیرے لیے کافی نہیں، اور وہ پھر بھی عشق محمدی میں پھنسا ہوا ہے۔ داؤد شکایتیں کرتا ہے خدا سے کہ تو نے مجھے میرے دشمنوں کے حوالے کر دیا، کچھ ہے۔ اور یہ پرانے نبی جو ہیں، یہ جن کو نبی بنایا ہے، تو رات کے اندر بار بار خدا کو چھوڑ کے گئے، تو کیا یہ تنزل یا زوال نہیں ہے؟ نبی کوئی خدا نہیں؟ کیا عیسیٰ نہیں کہتا وہ مجھے کیوں نیک کہتے ہو تم؟ کوئی بھی نیک نہیں، نیک صرف ایک ہے، خدا واحد کی ذات۔ تو یہ لوگ ان کے بیلنس قائم نہیں رہتے تھے۔ میں تو اس راہ سے گزرا ہوں، مسیح السماء خدا کا دل ہوں، میں جانتا ہوں کہ اس راستے کے اندر کیسے کیسے واقعات ہوتے ہیں جب نبی پکار اٹھتے ہیں کہ تیری مدد کب آئے گی۔ تو ایک نبی کا ایک حال رہنا یہ ناممکن ہے۔ اگر وہ اپنے ماننے والوں سے چھپائے تو یہ اس کی حکمت ہے، لیکن ان پہ ایک حال واقعہ نہیں رہتا ہے۔ میں صاحب تجربہ ہوں، اور بہت سے نبیوں کی مثالیں دیتا ہوں، کون کون مشن کو چھوڑ کے گئے۔ نوح کی مثال دیتا ہوں، یہ سارے ایک لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، جو خدا کی ہستی کو ان کا بیلنس قائم نہیں رہا، بلکہ خدا کو بھی عجیب عجیب نگاہ سے دیکھتے تھے۔ لوط کی میں بات کر سکتا ہوں، یونامتی نینوا کی بات کر سکتا ہوں، جو وہ ناراض ہوا اور چھوڑ کے چلا گیا۔ جی محترم، بہت شکریہ، آپ نے اتنی تفصیل سے بتایا۔ اور اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ پہلی بار کب ظاہر ہوا؟ قرآن کریم سے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب وہ مدائن سے مصر کی طرف جا رہے تھے، اور جب انہوں نے راستے میں ایک آگ دیکھی تھی، اور وہاں وہ مطلب ایک جھاڑی میں اللہ تعالیٰ ان پر ظاہر ہوا۔ لیکن آپ نے اپنی بک میں لکھا ہے کہ اس سے بھی پہلے جب وہ مدائن میں تھے تو وہ کوئی پہاڑ تھا جس پر وہ گئے تھے، اور وہاں وہ رہے تھے 1-2 دن یا شاید زیادہ ٹائم۔ تو وہاں پہ وہ بڑا مقدس پہاڑ سمجھا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ جو اس پہ جائے وہ زندہ واپس نہیں آتا۔ لیکن حضرت موسیٰ ہمت کر کے اس پہ چڑھ گئے تھے، اور وہاں فرسٹ ٹائم اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ظاہر ہوا تھا۔ تو ان دونوں میں سے درست بات کون سی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح کتاب میں پڑھا ہے۔ جب یہ انتظار کرتے رہے، بلکہ جترو کی بکریاں چڑھاتے ہوئے اس پہاڑ کے نزدیک یہ بیٹھ جاتے تھے، اور یہ معاملہ تقریباً 40 سال رہا۔ پھر ایک دن موسیٰ نے جترو سے کہا کہ میں جاؤں گا۔ یہ واقعات موسیٰ مجھے فردوس میں بتا رہے ہیں، اور اب میں انتظار نہیں کر سکتا۔ تو جترو نے کہا اگر تو واپس نہیں آیا تو میں پھر یہاں لوگوں کو بتایا کروں گا کہ ایک وہ شخص کہ کبھی فرعون جیسا تھا، اور یہ شخص جس نے سب کچھ اس چنی قوم کے لیے لٹا دیا، اس کے بعد کوئی کوشش نہ کرے اس پہاڑ پر چڑھنے کی۔ تو یہ واقعات کتاب میں پڑھے جا سکتے ہیں، اور وہ مکالمے بھی جو خدا اور موسیٰ کے درمیان میں ہوئے، غالباً تیسرے دن۔ اب یہ کہ سچا کون ہے؟ اس کے بعد جب خدا نے ان کو چن لیا، اب یہ آتے ہیں مدائن سے ادھر مصر کی طرف۔ تو رستے میں اسے حرب کا پہاڑ کہتے ہیں، جسے طور سینا بھی کہا جاتا ہے۔ تو رستے میں
یہ واقعات پھر آئے. جب یہ غالباً یا تو یہ کچھ واقعات ایسے ہیں جب موسیٰ سے خدا رفتہ رفتہ ہم کلام ہوتا رہا، تو ان میں کئی دفعہ ملاقات ہوئی. پھر یہ جب رستے میں تھے تو خدا نے کہا کہ یہ لوگ باغی قوم ہے کہ تجھ پہ ایمان نہیں لاتے، تو ان کو پاک صاف کر 3 دن کے لیے، تاکہ میں پہاڑ کی چوٹی پر آؤں. تو یہ رستے کا واقعہ ہے. تو پھر یہ پہاڑ پہ چڑھا. تو ایک واقعات نہیں ہے جو موسیٰ نے مجھے بتایا ہے، جو ان واقعات میں کئی دفعہ خدا نے اپنا چہرہ، اپنا جلال دکھایا پہاڑوں پر. اب قرآن کہتا ہے کہ جب وہ صبر کر رہے تھے تو موسیٰ نے ایک آگ دیکھی. اس میں عجیب واقعہ یہ تھا کہ وہ آگ درخت یا پتوں کو جلا نہیں رہی تھی. تو موسیٰ نے تعجب کیا. موسیٰ نے کہا تم یہاں ٹھہرو، سردی زیادہ تھی، میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں یہ کیا ماجرا ہے، یا کوئی آگ کا ٹکڑا لے کے آؤں تاکہ ہم بھی سیکیں. جب یہ وہاں پہنچا تو کہا یہ پاک وادی تباہ ہے. اے موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، میں یہ آگ نہیں بلکہ میں خدا کی ذات ہوں. یہ ہم کلامی بھی ہے. تو ہر واقعے سے انسانیت کو چاہیے کہ اپنے دل میں اتار لے یہ واقعات، اور ان کا اتنا اثر ہو جائے کہ اگر ان کو مل سکتا ہے، مجھے مل سکتا ہے اثر، اور دوسرے انبیاء کو مل سکتا ہے جو میری دنیا میں، میری زندگی میں ہی آ گئے، تو یہ آپ کو بھی مل سکتا ہے. آئیں اور میری تعلیمات پڑھیں اور خدا کے حضور دل جھکاتے چلے جائیں. یہ واقعات آپ کے ساتھ بھی ہوں. جی محترم، بہت شکریہ. قرآن پاک میں یہ آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ سے ان کے ہونے والے سسر نے کہا کہ میں اپنی ایک بیٹی تیرے نکاح میں دے دیتا ہوں اس شرط پر کہ تو 8 سال میری بکریاں چرائے اور یہاں پر رہے، اور اگر تو بعد میں کہا کہ 10 سال کر دے تو پھر یہ تیری طرف سے ایک احسان ہوگا. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں 8 کروں یا 10 کروں، یعنی مجھ پر کوئی گرفت نہیں ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ وہ 40 سال مدائن میں رہے، اور اس کے بعد پھر وہ مصر کی طرف جا رہے تھے جب راستے میں یہ واقعہ پیش آیا. تو 40 سال میں تو ظاہر ہے اگر بچے بھی، میرا مطلب وہ ڈھیڑ عمر ہو گئے ہوں گے. جو بیٹے تھے ان کے 2 بیٹے تھے شاید. غالباً 83 سال کی عمر تھی جب یہ خدا نے ان کو واپس بھیجا اور کہا لیٹ مائی پیپل کو. بہت تفصیلات میں نے اپنی کتاب میں بیان کی ہیں جو نہ قرآن میں ہے نہ تورات میں ہے، اور انجیل میں تو بالکل بھی نہیں. تو ان تفصیلات میں وہ واقعہ بھی بیان کیے میں نے کہ جب اس کے دونوں بیٹے، اس کی بیوی، وہ اس کے ساتھ مشن میں نہیں چلنا چاہتے تھے، تو پھر یترو نے ان سے کہا کہ جب تک تو منزل پہ نہ پہنچ جائے یا کوئی انجام نہ ہو جائے تیرا، میں ان کو اپنے پاس رکھوں. تو موسیٰ نے کہا کہ اچھا ان کو بلا لو. تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں اپنے باپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں، اور بیٹوں نے بھی کہا. تو یہ بڑے عجیب واقعات ہیں. اہل دل جب میری کتاب کو پڑھیں گے تو یقیناً ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جھلک جائیں گے کہ انبیاء پہ کیا کیا بیتتی ہے. جی محترم، یہاں پہ یترو آپ نے بتایا ہے کہ وہاں آیا تھا اور پھر وہ ان کے بچوں کو اور اپنی بیٹی کو ساتھ لے گیا تھا، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ کے مشن میں ان کا ساتھ نہیں دینا چاہتے تھے. وہ اتنی بڑی بڑی عمروں کے تھے، یعنی 40 سے بھی ابو تھے. وہ کوئی بچے تو نہیں تھے کہ وہاں پہ وہ
غیر محفوظ تھے یا کوئی بھی اور وجہ ہو، اور وہ اپنے ڈیسیژنز بھی خود لے سکتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 83 سال کے تھے جب وہ مدائن سے مصر کی طرف چلے مشن کا بوجھ اٹھا کے شروع کرنے کے لیے، آغاز کرنے کے لیے۔ تو یترو جو ہوگا وہ پھر ان کا بھی سسر تھا، وہ پتہ نہیں کتنے سال کا ہوگا، 100 سال کا تو ہوگا میرا خیال ہے وہ۔ موسیٰ کا بچوں پہ بڑا روب تاب تھا، بڑا روب۔ تو انہوں نے پھر کیا کہتے ہیں آپ، دادا کہتے ہیں، ان کو کہا کہ آپ ذرا آگے ہوں، کیونکہ موسیٰ مغلوب تھا عمر کی طرح غصے کے اندر، غصے میں مغلوب ہو جاتا تھا، پھر کچھ نہیں دیکھتا تھا، اور یترو کی بڑی عزت کرتا تھا۔ یترو کی بھی بہت عمر تھی، اس کی عزت کرتا تھا، اور بیوی پہ بھی بڑا روب تھا اس کا، اس لیے انہوں نے ان کو آگے کیا، یترو کو۔ تو اس کی تفصیلات آپ پھر پڑھ لیں یا پڑھنے والے پڑھ لیں جو اہل دل ہے، کیونکہ یہ حالات میں نے قلم بند کیے ہیں سب نبیوں کے، 6 نبیوں کے فردوس کے اندر۔ تو بچے تو نہیں تھے، لیکن میں نے ابھی تفصیل بتا دی کہ حقیقت کیا تھی، اس لیے یترو کو آگے کیا۔ جی محترم، اصل میں پڑھنے کے بعد ہی تو یہ سوال پیدا ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کو مشن کے لیے چن لیا تھا، چاہے حورب کے پہاڑ پر چن لیا تھا یا وہ راستے میں مدائن سے مصر کی طرف سفر کے دوران کہ تو فرعون کی طرف جا، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، تو حضرت موسیٰ نے اس وقت یہ کیوں کہا کہ تو میری زبان میں لکنت ہے اور تو ہارون کو بھیج، وہ فصاحت بلاغت اس میں زیادہ ہے، جبکہ حضرت موسیٰ 40 سال مدائن میں گزارے تھے اور ابھی تو وہ مصر پہنچے بھی نہیں تھے۔ انہیں کیا پتا کہ آیا ہارون ان کا بھائی اب تک زندہ بھی ہے یا مر گیا ہوا ہے، اور آیا وہ اس کام کے لیے سوٹیبل ہے بھی یا نہیں ہے۔ اور ایک تو یہ سوال ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ فرعون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے بنی اسرائیل کے جو پلوٹھے کے بچے ہوتے تھے وہ مرواتا تھا، تو ان سے بڑے تو ہارون تھے، تو پھر حضرت موسیٰ تو پلوٹھے کے ہو ہی نہیں سکتے۔ تو میرا مطلب ہے پھر حضرت موسیٰ کو بچانے کے لیے ان کی والدہ نے کیوں پانی میں ڈالا تھا، جبکہ جب ہارون پیدا ہوئے تھے تو پلوٹھے کے تو وہ تھے، تو پلوٹھے کا بچہ مروانا ہو تو پھر یہ بھی میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اصل میں مجھے بہت سے کنفیوژنز ہیں، سوری، اس لیے مجھے پوچھنا پڑتا ہے۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہا تھا، ماشاءاللہ آپ نے تو بہت کتابوں کا مطالعہ کی ہے، میں اور لوگوں کی کہ اگر وہ بھی اہل دل پیاسے ہیں انہیں چاہیے میری کتابیں پڑھیں۔ تو ہارون جو تھا وہ چھوٹا تھا، موسیٰ سے بڑا نہیں تھا، اور پھر جب یہ جا رہے تھے ادھر تو یہ راستے میں نہیں کہا، جب یہ پہنچے انہوں نے معجزے دکھائے، پہلے تو بنی اسرائیل قوم نے مانا ہی نہیں، کیونکہ وہ غلامی کی اتنی زندگی میں رج بس گئے تھے، وہ ڈرتے تھے کہ وہ اور ظلم کرے گا۔ پھر فرعون بھی بدل گیا تھا، کوئی دوسرا فرعون آ گیا تھا، وہ نہیں تھا فرعون۔ تو بلکہ انہوں نے تو کہا کہ موسیٰ تو ہم پہ اور مصیبت ڈالنے کے لیے آیا ہے، اور پھر فرعون نے کیا، ان پہ بڑے ظلم کیے جب انہوں نے مانا موسیٰ کو، بنی اسرائیل نے۔ تو وہاں پہ جب ہارون سے ملاقات ہوئی اور بات چیتیں ہوئیں تو وہاں اس کو پتہ لگا کہ ہارون جو ہے بہت بہترین حکمت اور اہل زبان ہے، اور موسیٰ کی دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ موسیٰ کی زبان لڑکھڑاتی تھی، جیسے آپ نے کل، تو اس زبان میں وہ بات کرتا تھا، تو اس نے اس کا زبان پہ بڑا وہ تھا، کیا کہتے ہیں، بولنے والا، اور کئیوں کو خدا نے یہ تحفہ دیا ہوا ہے
تو اس لیے درخواست کی تھی کہ یہ میرا نائب ہو۔ جی محترم، حضرت موسیٰ پہ بات چل نکلی ہے تو یہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ خدا تعالیٰ نے انہی سے کلام کیا۔ اور ایک اور بات مجھے یاد آئی جو میں نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو 1000 سال پہلے کے مجدد بھی ہوئے ہیں، ان کی بائیوگرافی میں پڑھی تھی۔ میں اگلی ان کی آٹو بایوگرافی میں یہ واقعہ ہے کہ ان کے خواب میں پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو امام غزالی بتاتے ہیں کہ میں نے بتایا میرا نام محمد ابن محمد، اور اس کے بعد اوپر تک 7 پشتوں تک گنوا دیا۔ تو نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے صرف تجھ سے تیرا نام پوچھا ہے، تو اتنی پشتیں گنوانے کی اور مطلب فالتو باتوں کی کیا ضرورت تھی؟ تو امام غزالی کہتے ہیں کہ میں نے فوری طور پر جواب دیا کہ میں نے کہا کہ حضرت موسیٰ سے بھی اللہ تعالیٰ نے جنگل میں یہی پوچھا تھا، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو وہ کہہ دیتے صرف کہ یہ عصا ہے۔ انہوں نے کہا یہ عصا ہے، میں اس پر ٹیک بھی لگا لیتا ہوں، میں اس سے بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں، اور اس طرح لمبی چوڑی گفتگو کرنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو پھینک دے، تو اس طرح وہ سانپ بن گیا۔ تو یہ امام غزالی کی گفتگو سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سرزنش کی اور ڈانٹا اور کہا کہ خدا کے جلیل القدر نبی سے مقابلے کرتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ خواب میں ہی انہوں نے میری ٹانگ پر اپنی سوٹی ماری، اور جس کی وجہ سے امام غزالی جو تھے وہ ساری عمر لنگڑا کر چلتے رہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی خواب میں سوٹی مارے اور اگلے کی ٹانگ میں لڑکھڑاہٹ آ جائے؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ ابھی سب سے زیادہ ہم کلامی اور اپنے پاس بلا کر تاریخ اب دہرائے گی اس بات کو، حق تعالیٰ نے مجھ سے کی ہے۔ سارے انبیاؤں کو ملا کر جو انہوں نے دیدار کیا، 1% بھی نہیں بنتا جو ایک ہفتے میں 2 یا 3 دفعہ خدا مجھ کو اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ باقی یہ واقعہ جو ہے امام غزالی کا، یہ واقعہ جو میں نے پڑھا ہے، شاید آپ ٹھیک ہوں، وہ موسیٰ تھے جو ان کے خواب میں آئے اور کچھ مسئلہ پوچھا، تو انہوں نے اس کے 10 جواب دے دیے۔ موسیٰ نے کہا کہ میں نے تو ایک سوال کیا تھا، ایک جواب کافی تھا، تو یہ جو کہ میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں، یہ کرتا ہوں، فلاں کرتا ہوں، کہا آپ نے بھی تو خدا کو یہ جواب دیے تھے۔ بہرحال اس واقعے کو ایسے ہی رکھ کے چھوڑتے ہیں کہ محمد صاحب نے چھڑی ماری کہ تو مقابلہ کرتا ہے نبی کا، تو بچ بچا ہو گیا۔ اگر غزالی کے محمد صاحب کے دور میں ہوتا تو سوچیں کتنی چھڑیاں پڑتی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ غزالی کی جو لنگڑاہٹ تھی یہ کسی اور وجہ سے تھی، اس کا نہ محمد صاحب کی چھڑی مارنے سے کوئی تعلق ہے اور نہ لنگڑا کرنے سے کوئی تعلق ہے، یہ کوئی اور حادثہ ہے۔ ایک واقعہ تورات میں یہ ملتا ہے کہ یعقوب جب وہ کشتی کر رہا تھا فرشتے سے اور پو پھوٹی، اس نے کہا تو جانے دے مجھے، کہا کہ تو پھر مجھے برکت دے، تو اس نے کہا تیرا نیا نام جو ہے وہ اسرائیل ہوگا، یعقوب کو۔ تو یہیں سے بنی اسرائیل پھر شروع ہوئے، حقیقت یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ تو جب یہ صبح اٹھا تو اس کی نس بگڑی ہوئی تھی اور نس کی وجہ سے تھوڑا تھوڑا لنگڑاتا تھا، تو وہ بھی فرشتے نے ہاتھ نہیں رکھا۔ جس طریقے سے یہ سویا ہوا تھا، بعض اوقات اٹھتے ہوئے کمر میں درد ہو جاتا ہے یا کسی اور چیز ہو جاتی ہے، لیکن ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ چھڑی مارے، ڈنڈا مارے، اور اگر مارا تو پھر دیکھ لیں کہ غزالی محمد صاحب کے دور میں نہیں تھا۔
बचबचिया हो गया। जी मोहतरम, बहुत बहुत शुक्रिया। हम अगले सवाल की तरफ आते हैं। ये सवाल एक मेंबर का है, इसको ज़रा आप बहुत ही केयरफुली गौर से सुनिएगा, क्योंकि इसमें बड़ी बारीक बारीक बातें की गई। मैं कोशिश करूंगी इसको 2 ऑडियोज़ में कर दूं। उन्होंने कहा है कि जाहिद साहब की किसी भी बात पर हम तबसरा इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि वो बात एक मुअल्लक सी बात होती है। मसलन उन्होंने खबर दी कि खुदा के बहुत से बेटे बेटियां भी हैं। पैगंबर इस्लाम खुदा से एक खबर पाते हैं कि उसके बेटे बेटियां नहीं हैं, लेकिन उसी खुदा के बेटे बेटियों से जाहिद साहब मुलाकात कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर एक तीसरा शख्स आए और वो ये खबर दे कि मैंने आलिम बाला में जाकर देखा है कि खुदा बेटे बेटियां पैदा नहीं करता बल्कि वो अंडे देता है, तो इस बात की भी उतनी ही वैल्यू होगी जितनी जाहिद खान साहब की बात की है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा जरिया नहीं कि हम उसको जांच सकें। इसलिए ये बातें किसी जी शऊर के नज़दीक कोई वज़न नहीं रखती। उन्होंने पूछा है कि ये बात जाहिद साहब के सामने पेश करें और उनसे पूछें कि आपका क्या ख्याल है। जब एक बात नबी कहता है अपने वक्त में, जैसे ईसा ने कहा कि क़यामत आ जाएगी, ये लड़का जो है ये बूढ़ा नहीं होने पाएगा, क़यामत आ जाएगी, तो फिर वो वक्त से पता लगता है, वक्त साबित करता है कि हकीकत क्या है। ईसा ने बहुत कुछ देखा था, अपने आप को उसने बेटा भी कहा, लेकिन आगे ये नहीं बताया कि खुदा के बेटा बेटी भी हैं। इसलिए मोहम्मद साहब ने यहां से छलांग मारकर ईसा पे से और मूसा के शरीयत के दौर में पहुंच गए, क्योंकि ईसा जो मिशन देना चाहते थे उन्हें बहुत सी बातें खुलती। अब ये है कि कोई तीसरा कहे कि अंडे देता है। खुदा ने मुझसे कहा कि तू बता, और अभी आने वाले मुस्तकबिल में अंबिया और भी बहुत कुछ बताएंगे, बेटा बेटी का तो कोई मसला ही नहीं है, और आदमों का बताएंगे कि इंसानियत जो है वो दंग हो जाएगी, वजद में आ जाएगी। तो मैंने तो बताया है कि खुदा ने कहा मुस्तकबिल खुदा के हाथ में है। तो अब देखते हैं अंडे देता है कोई या ये ज़मीन अंबिया से भरती है। ये सब फैसला खुदा के हाथ में है। फिर अगर मोहम्मद साहब, क्योंकि जो नज़दीक का नबी है उसकी तालीमात ली जाती हैं, नहीं ली, क्योंकि वहां वो अपने आप को खुदा का बेटा भी कहता है ना, उसने बहुत कुछ देखा हुआ था। और अगर ईसा के मिशन से शुरू कर देते, मसीह से मुराद है ये है जो खुदा की दुनिया ले आए, तो उसने वो बातें भी तो बतानी थी ना जो उसने खुद नहीं बताई। तो वो फिर बोझ पड़ता मोहम्मद साहब पर, जनतों की बातों का, राजों का। इसलिए मोहम्मद साहब ने ये मिशन भी नहीं लिया। तो अब आ जाते हैं गुलाम अहमद कादियान। गुलाम अहमद कादियान को तो वैसे ही यानी कि चिढ़ थी कि ये मुकाबलाबाजी यानी कि ईसा की ज़रूरत को ख़त्म करके वो तख्त जो है वो मोहम्मद साहब को दिया जाए। तो वो क्या बताता। और अब जो बातें मैं बता रहा हूँ वो खुदा के मुंह से निकली हुई हैं। अगर मैं झूठा हूँ, गलत हूँ, तो मैं भी गया दुनिया और आखिरत में जलील भी होऊंगा, और ना मुस्तकबिल कोई चीज़ मेरी नहीं है। लेकिन हमने खुदा को लाखों दफ़ा देखा है, और हमने खुदा के साथ उसके नूर को भी पाया है। तो अब तारीख बताएगी, वो अंबिया बताएंगे, ये तो चले जाएंगे अंडे देने वाले या ना देने वाले, लेकिन मुस्तकबिल बताएगा कि मैंने कितनी हकीकत बयान की है।
جی محترم، میرا رول تو درمیان میں کوآرڈینیٹر ہونے کا ہے. جو لوگ سوال بھیجتے ہیں ان کو احسن طریق پر آپ تک پہنچا دوں تاکہ کسی قسم کا ابہام نہ رہے. یہ سب باریک سوال آپ تک پہنچانے اس لیے ضروری ہیں کہ یہ وہ ہرڈلز ہیں جن کی وجہ سے بہت سے لوگ آپ کے پیغام کو سیریسلی نہیں لیتے. اب ایک اور سوال بھی اسی نوعیت کا ہے، وہ میں پیش کرتی ہوں. سوال یہ ہے کہ غیب کی بات جب مادی رنگ میں ظہور پکڑتی ہے تو اس سے ہمیں اس غیب کی خبر کی صداقت معلوم ہو جاتی ہے. مثلاً پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ عرب کے ننگے پاؤں اونٹ چرانے والے اتنی بلند و بالا عمارتیں بنائیں گے کہ مکہ کے پہاڑ ان سے نیچے رہ جائیں گے. اب جس زمانے میں یہ بات کی گئی یہ غیب کی بات تھی، لیکن آج ہم 1500 سال کے بعد اس بات کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ غیب کی خبر سچی تھی اور وہ پوری ہو گئی. تو جس شخص نے یہ خبر دی تھی کہ عرب کے ننگے پاؤں اونٹ چرانے والے اس طرح بلڈنگز بنائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص سچا تھا اور اس کی باقی بھی جو خبریں اس نے آخرت کے بارے میں دی ہوئی ہیں وہ سب بھی پوری ہوں گی. لیکن یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے بیٹیاں ہیں کبھی بھی ہمیں پوری ہوتی نظر نہیں آئے گی کہ وہ زاہد صاحب کی بتائی گئی باقی خبروں کی سچائی پر گواہ بن سکے. اس بارے میں زاہد صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں تھوڑا سا تذکرہ کر دوں محمد عربی کی موت پر. عمر تلوار لے کے کھڑے ہوئے تھے کہ یہ مرے نہیں ہیں، بلکہ جیسے موسیٰ گئے تھے پہاڑ پر، آئیں گے اور غلبہ پائیں گے اسلام پر اور پھر جائیں گے. نہ وہ غلبہ پہلے ہوا اور آج بھی نہیں ہوا. یہودی، عیسائی اور اکثریت جو مذہب والے ہیں وہ محمد صاحب کو بالکل ہی نہیں مانتے. تو آج بھی 1500 سال کے بعد غلبہ نہیں ہوا. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. میں نے ابھی کچھ دن پہلے ہی بتایا تھا، اور بہت سی باتیں ہیں، کہ ابھی دوسری اور تیسری نسل شروع ہوگی کہ میڈیسن جو میں نے دیکھی ہیں، میرے ماننے والوں میں تھے وہ نبی، انہوں نے وہ میڈیسن ایجاد کی کہ آدمی 100 سال کی زندگی پاتا تھا. یہ بھی خدا کا وعدہ ہے جو میں غیب کی خبریں بتا رہا ہوں. اور یہ بھی بتا رہا ہوں کہ میرے ہی ماننے والے تھے وہ نبی تھے جنہوں نے سائنس میں اتنی ترقی کی کہ انسان دوسرے سیاروں اور پلانٹ میں آباد ہوں گے. یہ بھی میں غیب کی خبریں بتا رہا ہوں. اور یہ غیب کی خبریں جو ہیں اس کو 1500 سال نہیں لگیں گے. محمد صاحب کی خبر کو تو 1500 سال لگے اور اسلام غلبہ ہی نہیں پا رہا. میری خبر کو تو یہ دوسری یا تیسری نسل کی بات کی ہے کہ جب زمین خدا کی انبیاء سے بھر جائے گی، کثرت ہوگی، ایسے ایسے نبی جو میری ذریت میں سے ہوں گے، انہوں نے ایسی سائنس ایجاد کر لی 100-150 سال آدمی اپنی عمر پاتا تھا اور بیماریوں کا پہلے ہی پتہ لگ جاتا تھا. میں غیب کی خبریں بتا رہا ہوں. اور یہیں سے ہمارے ہی ماننے والوں میں سے سائنٹسٹ، خدا اور فرشتے نے خبر دے دی اور ایک ایسی سواری ایجاد ہو گئی تھی کہ انسان دوسرے سیاروں پہ جانے لگا تھا. میں بھی تو غیب کی خبریں بتا رہا ہوں. اس سے بڑھ کے غیب کی خبر کیا ہو سکتی ہے کہ ابھی آنے والوں میں وہ جو آئیں گے انبیاء کی کثرت ہوگی، وہ ان سے خدا کے بیٹا بیٹی ملنے زمین پر آئیں گے. اس کی طاقت کا بھی ابھی پتہ لگ جائے گا. ابھی دوسری صدی نہیں گزرے گی اور تیسری صدی نہیں گزرے گی. تو ساری غیب کی خبریں میں بتا رہا ہوں. اگر یہ نہیں مانتے تو اسلام کون سا غلبہ پا گیا، یا اسلام کو وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ بھی نہیں مانتے. آج بھی غلبہ نہیں آ سکا اسلام کا. تو لا کے تو دکھائیں. یہودیت محمد صاحب کو شیطان کہتی ہے، عیسائیت شیطان کہتی ہے، دوسرے مذہب نہیں مانتے.
تو کہاں غلبہ پایا جس کے لیے عمر تلوار لے کے کھڑے ہوئے تھے، جس کے لیے کہا گیا تھا کہ اسلام غلبہ پائے گا؟ ابھی تو میرے انبیاء جو آئے ہیں 17، وہ گواہی دیں گے کہ معراج پہ نہیں گئے جیسے بلایا گیا، یہ تو کوئی اور بڑی کوئی بات ہے، بلکہ خدا ان کی معراج کرنے کے لیے ان کے گھر پہ پہنچ گیا اور آگے بیٹھا اس کرسی پہ۔ تو خدا ہمارے نبی کی معراج کے لیے زمین پہ آ رہا ہے۔ یہ بڑی بات ہے کہ کسی کو بلا کے لے کے جا رہا ہے، اور وہ بھی جبرائیل بڑی دور سے، یعنی کہ سبز چادر میں۔ اور یہاں تو اب خدا زمین پہ آ رہا ہے۔ ہمارے نبیوں میں سے پوچھ کے دیکھ لیں، عورتوں میں سے یا آدمیوں میں سے، کہ خدا کی ذات جو ہے اب ہاتھ پکڑ کے چہل قدمی کرتی ہے باغے جنتوں میں، عالم بالا میں۔ خدا مریم وہ بتاتی ہیں کہ خدا زمین پہ آیا ان کو لینے کے لیے اور اپنی گود میں لے کے چلا۔ یہ تو گواہ ہیں، یہ بھی تو غیب کی خبریں ہیں۔ تو ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہاں 1500 سال کی ضرورت نہیں ہے کہ جا کے پتہ لگے کہ سواریاں اب آئی ہیں۔ یہاں تو دوسری تیسری نسل میں فیصلہ کر دے گا خدا کی ذات۔ ہمارے تو ماننے والے اور ہمارے نبی وہ کچھ بتاتے ہیں جو انبیاء بھی نہیں بتا سکے، غیب کی خبریں۔ میں اپنے بیٹے کی مثال لے لیتا ہوں۔ ابھی اس نے کہا کہ خدا نے مجھے 15 سال مستقبل میں لے گیا اور میں نے دیکھا کہ یونیورسٹی بنی ہوئی ہیں ہماری گریکس میں اور یورپ میں، اور کثرت کے ساتھ لوگ خدا کی طرف آ رہے ہیں۔ اور میں نے وہ بتاتا ہے کہ اس تصویر پہ جو خدا کا تحفہ ہے کتاب، اس پہ آپ کی تصویر تھی اور آپ ہاتھ کھڑا کیے ہوئے ہیں۔ تو اب وہی سب غیب کی خبریں ہیں، اور لیا تو اور کو وہ بتائیں گے جو انہوں نے غیب کی خبریں دیکھی۔ میں نے وہ غیب کی خبریں دیکھی ہیں اپنے ماننے والوں پر، وہ پوری ہو گئیں۔ 15 سال کے بعد، 20 سال کے بعد ایک چیز پوری ہوئی۔ اگر آپ کو شک ہے تو میں گواہ بھی لے آتا ہوں جس کو میں نے کہا تھا یہ چیز۔ جی محترم، بہت بہت شکریہ۔ چونکہ ہم نے لوگوں کو ایک اوپن حق دیا ہوا ہے کہ وہ سوال کر سکتے ہیں، تو جو بھی ان کے ذہن میں سوال آتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور آپ اپنی طرف سے پوری طریقے سے ڈیٹیل سے جواب دیتے ہیں۔ اب آگے کسی کو وہ جواب کلک کرے یا نہ کرے وہ ایک الگ بات ہے۔ اس کو بلا لیں ابو بکر کو۔ کوئی 2 دن یا 3 دن پہلے میں نے بتایا کہ خدا تجھ پہ انعام کرے گا، میں نے تجھے بائیں والے نبیوں میں دیکھا، اور جو ہمارے کچھ ماننے والے ہیں اور اطہر ان کو دائیں والے نبیوں میں۔ ابھی یہ بات ہی کی تھی، غالباً 1 یا 2 دن ہی گزرے، خدا آ کے اس کا مہمان ٹھہر گیا۔ یہ بھی تو غیب کی خبریں ہیں۔ جی محترم، اگلا پہلے تو میں ایک چھوٹا سا سوال کرتی ہوں کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی تو حضرت عمر تلوار سونت کے یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ یہ تو حضرت موسیٰ کی طرح پہاڑ پر گئے ہیں اور جلد ہی دوبارہ ہمارے درمیان آ جائیں گے؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو باڈی کے ساتھ پہاڑ پر گئے تھے۔ یہ تو نہیں تھا کہ ان کی باڈی جو تھی وہ ان کے لوگوں میں پڑی ہوئی تھی اور ان کی روح پہاڑ پر گئی تھی، وہ تو پہاڑ پہ باڈی کے ساتھ گئے تھے۔ تو یہ بات جو تھی، کیا اس کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر نہیں تھی؟ جی ان کو تھی خبر، لیکن اس وقت موسیٰ مغلوب ہو چکے تھے اور کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ جو بات کرے گا 7 تن سے جدا کر دوں گا۔ تو وہ اور کچھ بھی کہہ رہے تھے کہ خدا سے ملنے گئے ہوئے ہیں۔ تو مراد عمر فاروق کی یہ تھی، روح ملاقات کے لیے گئی ہوئی ہے اور وہ واپس لوٹے گی۔ اور موسیٰ کا جو بیان کیا غالباً یہ غصے میں کیا۔ بالکل پتہ تھا عمر فاروق کو کہ موسیٰ جسم کے ساتھ گئے تھے
اور جسم کے ساتھ نیچے اترے. لیکن وہاں جو سب سے بڑی رکاوٹ آ گئی تھی عمر کے سامنے وہ یہ کہ اسلام نے تو غلبہ ہی نہیں پایا. کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے اور حدیثیں یہ کہتی کہ اسلام غلبہ پائے گا تمام دینوں پہ. تو ان کا جو کہنے کا جو تھا نچوڑ وہ یہ تھا کہ غلبہ پائے گا، اس کے بعد محمد صاحب وفات پائیں گے. آ کے عمر ایک دفعہ پھر دیکھ لیں، اور دیکھ لیا 1500 سال کے بعد کہ غلبہ تو ابھی بھی نہیں پایا. بلکہ اس کے برعکس عمر کو یہ خبر بھی ہو گئی ہے روح کی دنیا میں کہ خدا نے مذہبوں کی صفی لپیٹ دی ہے. اور یہاں تک کہ جب عمر سے میرا واسطہ پڑا تو میں ہاتھ ملانے لگا تو موسیٰ نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ کے موسیٰ کہہ رہا ہوں، عمر نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ کے چوم لیے جب عمر سے ملاقات ہوئی. تو یہ سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. جو خدا کے منہ سے نکلی ہوئی بات ہے وہ تو آشکار بھی ہوگی اور وقت بھی اس کو نہیں روک سکتا، وہ لاگو ہوگی. جی محترم، اب جو میں اگلا سوال کرتی ہوں یہ بھی ایک بہت ہی باریک نوعیت کا سوال ہے، اور آپ یوں سمجھیں کہ میرا آج کے سیشن کا آخری سوال بھی ہوگا، کیونکہ اس کو کرتے وقت بھی مجھے اس کو احسن طریقے سے ایکسپلین کرنا پڑے گا، اور ظاہر ہے آپ کو جواب دیتے وقت بھی اس میں تھوڑا ٹائم لگ جائے گا. تو وہ جو اوپر بات ہو رہی تھی کہ غیب کی بات جب مادی رنگ میں ظہور پکڑتی ہے تو اس سے ہمیں اس غیب کی خبر کی صداقت معلوم ہوتی ہے. اس کے لیے ان صاحب نے ایک مثال تو وہ دی تھی کہ عرب کے ننگے پاؤں اونٹ چرانے والے بلند عمارتیں بنائیں گے. دوسری مثال جو نسبتاً قریب کے زمانے کی ہے، کیونکہ اس میں تو ظاہر ہے 1500 سال لگ گئے کہ اونٹ چرانے والے بلند و بالا عمارتیں بناتے، یعنی اس کو پوری ہونے میں 1500 سال لگ گئے. لیکن ایک دوسری انہوں نے ایک غیب کی خبر کی مثال دی ہے جو جس کو نسبتاً جلدی پوری ہو گئی، وہ میں پیش کرتی ہوں. وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے قریبی رفیق مولوی نور الدین صاحب کے گھر میں نرینہ اولاد پیدا نہیں ہوتی تھی، یا اگر ہوتی تھی تو فوت ہو جاتی تھی بچپن میں. انہوں نے مرزا صاحب سے اس معاملے میں دعا کی درخواست کی تو مرزا صاحب نے انہیں بتایا کہ میں نے آپ کے گھر میں ایک لڑکا دیکھا ہے اور یہ بھی دیکھا ہے کہ اس کے جسم پر پھوڑوں کے نشان ہیں. اب یہ مرزا صاحب نے ان کو ایک غیب کی خبر دی جو آس پاس جتنے لوگ موجود تھے اس وقت ان سب نے بھی سن لی. باقی آس پاس کے لوگوں نے بھی سن لی اور ایمانی حالت میں اسے مان لیا کہ ٹھیک ہے، ایک خبر دی ہے مرزا صاحب نے مولوی نور الدین صاحب کو کہ تمہارے گھر ایک ایسا بیٹا ہوگا. لیکن یہ ایمانی حالت اس وقت یقینی حالت میں بدل گئی جب مولوی نور الدین صاحب کے گھر میں حقیقتاً ایک لڑکا پیدا ہوا جس کے بدن پر پھوڑوں کے نشان تھے، اور وہ نشان اتنے گہرے تھے کہ عمر بڑھنے کے باوجود بھی وہ موجود رہے، اور قادیان کے ارد گرد کے لوگ مرزا صاحب کی سچائی کے نشان کے طور پر اس لڑکے کو دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے. تو سائل کا سوال یہ ہے، آپ غیب کی کوئی ایسی خبر دیجئے جو وقوع پذیر ہو کر آپ پر ایمانی حالت کو یقینی حالت میں بدل دے. یہ جو آپ اپنے ممبران کی اور اپنے جو لوگ آپ پہ ایمان لائے ہیں ان کے بارے میں خبریں دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ نظارہ دیکھا، انہوں نے وہ نظارہ دیکھا، وہ بھی اتنی ہی مطلب ہے کہ ان کو پرکھنے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں ہے. تو یہ ہے ان کا کہنے کا مقصد. امید ہے آپ سوال سمجھ گئے ہوں گے. نور الدین بھی تو غلام احمد صاحب کا ماننے والا تھا، اور ہم نے جو خبر دی اس میں بھی سیمینار میں
بہت لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور غیر لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر ان کے سامنے بھی میں نے خبریں دیں کہ بہت جلد میں نے تجھے نبیوں میں دیکھا ہے، خدا کھڑا ہوا تھا پہاڑ پر، اور میں نے تجھے بائیں نبیوں میں دیکھا جو دماغ اور دل دونوں رکھتے ہیں، اور ابھی 3 دن نہیں ہوئے یا غالباً 2 دن نہیں ہوئے وہ میری غیب کی خبر پوری ہو گئی، جس کو سن کر ہمارے ماننے والے جو ہیں اور جو غیر تھے جو سیمینار میں، ان پہ بھی عجیب حال طاری ہوا، بلکہ ان میں سے بھی کچھ لوگ مشن میں آ گئے۔ تو یہ خبر تو وہ پھوڑے والے بچوں سے انتہا بلند، عرفہ اور بہت ہی بلند ہے کہ میں ایک بات کی خبر دوں اور خدا اس شخص کے گھر میں تشریف لے آئے، تو یہ تو پھر اس سے بھی زیادہ سچائی بیان کرتی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے اگر آپ کہیں تو اوروں کو بھی لے آؤں گا یہاں پہ، ان کو خبریں دی اور وہ ہمارے ماننے والے نہیں تھے، اور وہ حالات ان پہ واقعہ ہوئے اور وہ ایمان لے کے آئے۔ تو اپنا نبی سب کو پیارا ہوتا ہے، تو میں تو صبح شام ایسی خبریں دے رہا ہوں خدا کے منہ سے، اور وہ پوری ہوتی جا رہی ہیں۔ بلکہ ہمارے شروع کے ماننے والوں کو میں نے یہ خبر دی تھی کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ ہماری فاؤنڈیشن اتنی ہو جائے گی، کروڑوں فلائرز اور کتابیں مفت دیں گے۔ ابھی تو وہ موجود ہیں، ان کے سامنے یہ واقعات ہوئے ہیں، تو بے انتہا ہیں ہماری غیب کی خبریں، اور کیا اس سے بڑھ کے کوئی غیب کی خبر ہو سکتی ہے کہ خدا نے مجھ سے کہا کہ میں تیرے ذریعے انسانیت سے ملوں گا اور اپنا دیدار کراؤں گا۔ تو بہت ہیں غیب کی خبریں۔ اپنے ماننے والے نور الدین کی بات پہ تو یقین آ گیا، اب جب ہمارے ماننے والے بھی ذکر کریں تو کہاں یہ کوئی اور بات ہے۔ بہرحال سوال کیا، میں نے جواب دے دیا۔ میں نے اپنی بیوی کو بتایا تھا کہ تیرے ایک لڑکا ہوگا اور اسے خدا چنے گا اپنے خاص مقصد کے لیے۔ اس وقت بہت سے گواہ بھی تھے، لڑکا پیدا بھی نہیں ہوا تھا، تو وہ گواہی دیں گے۔ ایک اور ہے، ابھی اس کا بچہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا، میں نے کہا تیرے بچہ پیدا ہوگا، اور بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا کا ورلڈ ماسٹر بنے گا۔ آج وہ بچہ جو ہے وہ بعد میں پیدا ہوئی ہوا، ابھی اس کی 10 سال کی عمر نہیں ہے، کہ اس بچے کو جرمنی میں جب وہ باکسنگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ بچہ یہیں سے بتا رہا ہے کہ یہ دنیا کا ورلڈ باکسر بنے گا۔ تو ابھی تو بچے پیدا بھی نہیں ہوئے، ہم نے ان کے متعلق بہت کچھ بتا دیا۔ تو یہ سب غیب کی خبریں نہیں تو اور کیا ہے۔ تو بہت بہت شکریہ اجالا مغل صاحبہ، امیر فیصل صاحب، اور جو خدا کی تلاش میں اور ان کی آنکھیں ترستی ہیں وہ زندگی کا پانی پئیں تاکہ وہ خدا کے ہو جائیں، کجا آگے پیچھے نبیوں کے گرد کعبے کے چکر لگاتے رہیں، اور یہ در و دیوار ترس گئے ہیں، اور یہ خدا کی عنایت اور محبت کا کمال ہے کہ اس نے مجھے چن لیا کہ اب نئی آسمان اور نئی زمین تجھ سے قائم ہوں گے۔ تو میں وہ بشارت ہوں کہ یہاں سے سب پرانی دنیا ختم ہو جائیں گی اور ایک زندہ خدا کی بادشاہت کا زمانہ شروع ہو جائے گا۔ خدا حافظ۔ شکریہ، جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب، present admins team and all dear group members of pure discussion group۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
محترم، ویسے تو میں نے عرض کیا تھا کہ میرا آخری سوال ہے، لیکن چونکہ یہ الگ سے نہیں ہے بلکہ آپ کی اوپر کی اسٹیٹمنٹ سے ہی ریلیٹڈ ہے، تو ان کا اصل میں سوال یہ تھا کہ غیب کی خبر مادی رنگ میں ظہور پکڑ جائے، کیونکہ مولوی نور الدین صاحب کے بس میں نہیں تھا کہ اپنے گھر میں ایک ایسا لڑکا پیدا کر لیتے جس کے جسم پر پھوڑوں کے نشان ہوتے، نہ ہی مرزا صاحب کے بس میں تھا کہ وہ ایک ایسا لڑکا نور الدین صاحب کے گھر میں پیدا کروا دیتے جس کے جسم پر پھوڑوں کے نشان ہوتے، جس کو ہر شخص دیکھ سکتا۔ جب کسی کے بارے میں یہ خبر دی جاتی ہے کہ وہ بہت ذہین و فطین ہوگا یا اس کے اندر کوئی خاص صلاحیت ہوگی، تو اب صلاحیت جو ہے وہ تو چھپی رہتی ہے، سال ہر سال کے بعد جا کے وہ کس رنگ میں منظر عام پہ آئے، انسانی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی، اور مطلب یہ کہ اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ شخص بہت ذہین و فطین ہے تو 10 کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو نہیں ہے، اس لیول کا نہیں ہے، ایک عام سی کامن سینس ہے اس میں۔ تو یہ جو ساری باتیں ہوتی ہیں یہ ایک مسئلہ پیدا کر دیتی ہیں۔ تو بہرحال کوئی بات نہیں، آپ بھی یہی ہیں، ہم بھی یہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی کل بات چیت بھی مزید اس پہ ہو جائے گی۔ تو آپ ان سوالوں پہ ذرا اگر آپ کو وقت ملے تو دوبارہ غور کیجیے گا پلیز۔